دریافت ڈیجیٹل میں آج کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں جدید اردو ادب کی تنقید، جو کہ ناصر بغدادی کی تنقیدی مضامین پر مشتمل کتاب ہے، جدید اردو ادب کی تنقید سے ایک مضمون جس کا عنوان ہے جدیدیت اور جدید اردو افسانہ۔ سماعت فرمائیے ناصر بغدادی کا مضمون جدیدیت اور جدید اردو افسانہ۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ اس کے بعد آغا صاحب نے اپنا موقف بھی بیان کیا ہے، جس کے مطابق پرانے اور نئے دماغ کو تصادم سے اجتناب برتنا چاہیے، کیونکہ اس سے تخلیقی سرگرمیوں پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ آغا صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا دماغ جدیدیت کی نمائندگی کرتا ہے اور کون سا جدیدیت کے مخالفین کی، لیکن بین السطور میں آغا صاحب کے پیغام کو پڑھا جا سکتا ہے کہ جدیدیت کے مخالفین اپنے پرانے دماغ کی فتنہ پردازیوں سے جدیدیت کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، لہذا انہیں چاہیے کہ نئے دماغ کو جدیدیت کے حوالے سے کام کرنے دیں۔ ان کے الفاظ میں ادب کی تخلیق تو اس وقت ممکن ہے جب یہ دونوں اپنے اپنے وجود کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، ایک دوسرے کو چھو کر دیکھیں اور پھر آپس میں ایک ایسا ڈائلاگ شروع کر دیں جو بالآخر تخلیق کاری پر بنتے ہوں۔ آغا صاحب نے دو دماغوں کی چیستانی منطق سے جس طرح نام نہاد جدیدیت کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کی، ہم اس منطق کو شبخون اور اوراق میں چھپنے والی تجریدی تحریروں سے زیادہ لایعنی تجریدیت کی حامل سمجھتے ہیں۔ اوراق مارچ اپریل 1984 عیسوی نے ڈاکٹر جمیل جالبی کے مضمون علامتی افسانہ ایک منفی رجحان کے ساتھ جن اہل ادب کے مقالات سوال یہ ہے کہ عنوان سے شائع کیے، ان میں علامتی افسانے کے تعلق سے ہر لکھنے والے نے اپنے اپنے مخصوص انداز میں بہت ساری باتیں کی، لیکن ہر ایک نے کم و بیش ایک دوسرے کو دہرانے کی ہی کوشش کی ہے۔ کسی نے تحقیقی مقیاس کو استعمال نہیں کیا، ورنہ انہیں اس بدیہی حقیقت کا علم ہو جاتا کہ جن نئے دماغوں نے جدیدیت کے نام پر منطقیت و معروضیت سے آری لایعنی و تجریدی تحریروں کا انبار لگا دیا تھا، اس کا مغرب کی جدیدیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مغرب میں جدیدیت ایک ایسی ہی مستحکم و مبرم اور اس کے ادب اور فنون لطیفہ سمیت زندگی کے اہم شعبوں پر ایک طویل عرصے تک اپنی دیر پا تخلیقی اثرات مرتب کیے تھے، جبکہ ہمارے یہاں کی جدیدیت ایک ایسے افسانوی حصار میں مقید تھی جہاں نووارد، نامعتبر اور کم سواد قلمکار نئے دماغوں کی شعبدہ گری اور غیر عقلی اسلوب کے ساتھ علامتی افسانے کے نام پر غیر منطقی تجریدیت کی حامل تحریروں کا ہمالہ کھڑا کر رہے تھے۔ اگر ان لکھنے والوں نے مغرب کے جدید ادب کا باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کیا ہوتا تو انہیں خود اس حقیقت کا ادراک ہوتا کہ وہاں کی جدیدیت ایک طویل عرصے تک ادب پر اثر انداز رہی تھی، لیکن مغرب کے کسی فکشن نگار نے اپنی کسی تحریر کو اس درجہ تجریدی شکل میں پیش نہیں کیا تھا، لیکن انہیں یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس لیے بھی ضرورت نہیں تھی کہ آغا صاحب اور فاروقی صاحب اپنے اپنے رسالے کے سنگھاسن پر بیٹھے بڑھ چڑھ کر ان نو آموز ناپختہ افسانہ نگاروں کی حوصلہ افزائی میں مصروف تھے۔ مغرب میں جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام تھی، لیکن اردو افسانے میں جس جدیدیت کو متعارف کرایا گیا
اس میں سے آدمی ہی کو نکال باہر کیا گیا تھا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس دور کا افسانہ کہانی کے مطلوبہ لوازمات اور منصوبہ بندی سے کلیتاً آزاد ہو کر اردو فکشن کے سیاق و سباق سے کٹ کر رہ گیا۔ بعض افسانوں میں پلاٹ کی عدم موجودگی کے ساتھ کرداروں کا عدم تعامل، نان انٹریکشن، بے ربط لفظوں کی بھرمار اور اکثر موقعوں پر افسانے کا انجام کیے بغیر ہی اختتام پذیر ہو جانا، یہ وہ عناصر ہیں جو ایک ذہین قاری کے ذہن میں بھی کنفیوژن اور پراگندگی کو جنم دے سکتے ہیں۔ جدید افسانے کے پرچارک نقادوں نے سادہ لو قاری کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ پرانے دماغ کے افسانہ نگاروں کی سوچ خط مستقیم میں آگے بڑھتی تھی، جبکہ جدیدیت کا افسانہ نگار خط منحنی پر سفر کرتا ہے۔ اس لیے وہ کہانی کے پلاٹ، مواد، کردار اور دیگر لوازمات کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس لایعنی رویے کو انحراف اور باغیانہ طرز عمل کا نام دیا گیا۔ جب ان تحریروں کی ابہام زدہ زبان اور غیر افسانوی انداز بیان کی وجہ سے قاری ابلاغ کے پیچیدہ مسائل سے دوچار ہوا تو تجریدی جدیدیت کے سرخیلوں کی طرف سے پیغام ملا کہ جدید علامتی افسانہ نثری منطق سے آزاد ہو کر شاعری کے قریب آ گیا ہے۔ بہرحال تجریدی افسانہ نگاری کے دور میں بعض نقادوں کے ہدایت ناموں کو پڑھ کر ہر نئے لکھنے والے نے افسانے کی راہداری میں قدم جمانے کو مرجع سمجھا، چونکہ جینین فکشن خلق کرنے کے مقابلے میں اوٹ پٹانگ لکھنے کے لیے تخلیقی استعداد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس دور میں بہت سے غیر معروف لکھنے والے متغیر علائم، تجریدی ابہام اور داخلیت کے نام پر عجیب الہیر گراسٹک استعاراتی و اشارتی رنگوں سے اپنی تحریروں کو نہلا کر تجریدی افسانے شائع کرنے والے جرائد کے لیے ریڈی میڈ علامتی افسانے تھوک کے حساب سے لکھتے گئے۔ یہ بھی ایک استبدادی المیہ ہے کہ آج ان کی ایک بڑی اکثریت قار گمنامی کی نظر ہو گئی ہے، لیکن ان کے مرشدوں، سرپرستوں، مینٹورز کے کارناموں کو اردو ادب کی دنیا شاید کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ اردو ادب میں غیر منطقی جدیدیت بے وقت کی راگنی کی طرح بے سری کے ناخوشگوار تجربے سے گزر کر پایا نکار اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئی۔ اس کے بزم خود بنیاد گزاروں نے پہلے تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مستاق اس کے دفاع میں غیر معروضی تعویلوں کا تومار باندھا، پھر اردو فکشن کے تھکے ہارے ذہنی طور پر الجھے ہوئے قاری کو بشارت دی کہ اردو افسانے کو اس کا گمشدہ کہانی پن دوبارہ مل گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جس افسانے کو زبردستی خلائی سفر پر روانہ کیا گیا تھا، اب وہ دوبارہ اپنے زمینی مستقر پر قدم جما چکا ہے۔ جدیدیت کے خاتمے کے بعد اردو افسانے کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں کچھ وقت لگا، چونکہ تجریدی تحریروں کی شعبدہ بازی نے جینین افسانہ نگاروں کو بھی اتنے عرصے تک شاک کی کیفیت میں مبتلا رکھا تھا۔ ایک غیر متوازن ادبی سچویشن سے نکلنے کے بعد اپنی غیر مستعمل تخلیقیت کو سیکل کرنے میں ویسے بھی کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔